جی اس وقت القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ختم ہو چکی ہے. سلمان صفدر صاحب اور کھوسہ صاحب اس وقت باہر آ چکے ہیں. آپ پوچھتے ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے. جی بتائیے گا آج کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج القادر ٹرسٹ کیس کی ضمانت چیف جسٹس صاحب کی ڈویژن بینچ میں لگی ہوئی تھی. حسب سابق آج پھر استغاثے کی جانب سے ایک التباہ کی درخواست تھی. پھر دوبارہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو پھر طوالت میں ڈالا جائے, اس کو لمبا کر دیا جائے تاکہ خان صاحب کی جو ہے وہ اسیری میں اور دیری ہوتی چلی جائے. دیکھیں سارا قوم, سارا ملک, سارا پاکستان جو ہے وہ متجسس ہے, متمنی ہے, ملتمس ہے اور منتظر ہے کہ خان کس وقت باہر آتا ہے. اس لیے کہ خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. یہ اس کو جو ہے ایسے ہی فضول کیسز میں انہوں نے اس کو پابا سلاسل کر رکھا ہے. آج کے کیس میں بڑا واضح طور پر جو ہے سامنے آ گیا اور ڈویژن بینچ کافی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے اس کو ریسیپٹیو انداز سے دیکھ رہی تھی اور سارا کچھ وہ انہوں نے نوٹ بھی کیا. اس کے 3 کیس کے جو ہے 3 پہلو ہیں. ایک ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائمز ایجنسی لنڈن UK کی جو 2002 کے ان کے ایکٹ کے تحت انہوں نے اس کی تفتیش تصدیق کی, وہ ملک ریاض کے خانوادے کی جو ہے المشرق بینک سے جو اکاؤنٹس تھے وہ سیدھے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹس میں یہاں آئے تھے. وہ نہ صرف یہ کہ ایک پہلا 20 ملین پاؤنڈ کی جو ہے پہلی 2018 میں انہوں نے جو ہے فریز کیا تھا کورٹس نے, کیونکہ انہوں نے مشتبہ سمجھ کر اس ٹرانزیکشن کو انہوں نے نیشنل کرائمز ایجنسی نے اسے جو ہے اس کی تفتیش شروع کر دی. پھر 1 ہائیڈ پارک میں جو حسن نواز ماشاءاللہ موصوف 3 دفعہ پرائم منسٹر کے فرزند ارجمند اور 4تھی مرتبہ جو ہے تاج پوشی سے آنے والے کے جو ہے بیٹا حسن نواز جو ہے اس کی 1 ہائیڈ پارک تھی, وہ انہوں نے 50 ملین پاؤنڈ اس کا تخمینہ لگا کر 190 ٹوٹل جو ہے یہ پاؤنڈ کا وہ وہاں جو ان کے پاس آیا. لیکن ملک ریاض نے نیشنل کرائمز ایجنسی کو یہ باور کروا دیا کہ اس میں کوئی مجرمیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, کیونکہ اگر پروسیڈ آف کرائم وہ سمجھتے وہ اسے کرتے تو وہ کانفسکیٹ بھی کر سکتے تھے. UK جو ہے گورنمنٹ یہ کوئی پنجاب پولیس نہیں ہے جو مرضی چاہے کروا لو. اور یہ عدالتیں بھی ماشاءاللہ جو ویسٹ منسٹر ڈسٹرکٹ کورٹس تھی انہوں نے بھی چھان بین کرنے کے بعد ہی اس اکاؤنٹ کو ریلیز کیا, فنڈ کو ریلیز کیا. اور جو ہے NCA نے پھر ملک ریاض کے ساتھ اس کے خانوادے کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس معاہدے کے تحت اس تمام اکاؤنٹس کو جو ایک دفعہ 20 ملین کو فریز کیا تھا, پھر 6 اکاؤنٹس اور جو تھے وہ 2019 میں اگست 19 میں ان کو فریز کیا گیا تھا, وہ سارے ڈی فریز کروائے گئے. ڈی فریز اسی وقت ہوتے ہیں جب اس سے کوئی جرم مترشح نہ ہوتا ہو, کوئی جرم ثابت نہ ہوتا ہو, تو تب واگزار کیے جاتے ہیں اماؤنٹس. تو وہ واگزار کیے گئے وہ ملک ریاض کے فیملی کے حق میں. اور پھر ملک ریاض کی فیملی نے جب ان سے معاہدہ کیا تو اس کو انہوں نے کانفیڈینشیلٹی ان کے قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسے کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. اور اس کانفیڈینشیلٹی کے انسٹرومنٹ پر جو ہے شہزاد اکبر نے دستخط کیے. اور وہ جب اماؤنٹ آ گیا تو اس میں بھی ایک دھیلے کا جو ہے نہ تو عمران خان کو کوئی مفاد ملا اور نہ ہی کوئی جو ہے بشرا بی بی کا کوئی اس میں لینا دینا تھا. وہ سیدھا اکاؤنٹ آیا. اور پھر اب وہ اماؤنٹ جو ہے 2023 میں وہ اماؤنٹ جو ہے سارا سرکاری خزانے میں وہ سپریم کورٹ سے جو ہے ٹرانسفر کر کے وہ سرکاری خزانے میں بھیج دیا گیا ہے اماؤنٹ. سو اس میں جو یہ کہنا تھا کہ یہ سرکار کا پیسہ ہے تو وہ سرکار میں آ گیا. اب یہ ملک ریاض جانے اور سرکار جانے کہ وہ چونکہ سرکار کا تو پیسہ ہے ہی نہیں. ہاں اگر وہ 460 ارب جو انہوں نے زمین خریدی تھی سندھ میں, ملک ریاض نے جو زمین خریدی تھی وہ سپریم کورٹ نے ایک اس معاہدے کو جو وہاں کی بورڈ آف ریونیو نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کیا تھا, اور پھر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ملک ریاض کے ساتھ
بیریا ٹاؤن کے زمینوں کے لیے کیا تھا معاہدہ، وہ کل عدم قرار دے کے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ 460 ارب ملک ریاض دے گا اس زمین کے افزانے میں جو زمین کے سندھ حکومت کی تھی، اور اس کی جو ہے پاداش میں، عملداری میں یہ اکاؤنٹ جو ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کا کھولا گیا تھا کہ ملک ریاض کا جو 460 ارب اس نے خود مانا تھا کہ میں دوں گا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ اکاؤنٹ کھولا تھا، اور وہ اگر 190 ملین وہاں آیا تو یہ وہ جانے یا سرکار حکومت پاکستان جانے یا سندھ حکومت جانے، یہ ان کے درمیان مسئلہ ہے، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی۔ اب دوسرا فیز آ جائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نوٹ پٹ اپ کیا کابینہ کے، یہ اپنا پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے 2 دسمبر 2019 کو شہزاد اکبر نے، تو اس میں تو یہی تھا کہ اس طرح سے یہ پیسے ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور یہ پیسے آ رہے ہیں، تو اس کو عمران خان نے اپروو کر کے پھر بھی عمران خان نے کہا کہ اس کو کابینہ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے، تو 3 دسمبر کو پوری کابینہ نے اس پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کو نوٹ کو پیرا نمبر 10 کو اپروو کیا، اور اپروو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کانفیڈینشیل ہو تو پھر بھلے کانفیڈینشیل ہی رہے۔ سو اس لیے یہاں جو ہے صرف پرائم منسٹر نے ایک کابینہ کے سربراہ کی حیثیت سے کیا، اور کابینہ کا اور کوئی رکن اس میں ملزم نہیں بنایا گیا، پرائم منسٹر پاکستان کو بنا دیا گیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس نے اس کو اپروو کیا اور 190 ملین پاکستان میں پیسہ آیا۔ اور اب تیسری فیز یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ جو یونیورسٹی ہے پروجیکٹ، یہ ملک ریاض نے 458 کنال رقبہ سہاوے میں خرید کر کے دیا، اور اس پر اس نے بلڈنگ بنائی یونیورسٹی کی، اور اس بلڈنگ میں 150 سے زیادہ جو ہے طلباء مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی، اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پنجاب، جو لاہور کی یونیورسٹی ہے، ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز آف پاکستان، جس کی وہ ایفیلیشن ہے ان کے پاس، اور اس میں جتنا پیسہ گیا ہے وہ میں نے پڑھ کے سنایا، جو ان کا چیف وہ فائنانس آفیسر ہے، جو انہوں نے نیب نے پیش کیا ہے، اور اس نے کہا کہ نہ عمران خان کا اس میں اور نہ ہی بشرا بی بی نے اس میں کوئی مفاد اٹھایا ہے، کوئی اپنا ملازم رکھا ہے، کوئی انہوں نے جو ہے چیز کہیں سے ہلائی ہے، نہ ہی ان کو ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت یہ مجاز بھی نہیں ہے کہ یہ 1 انچ ادھر سے ادھر کر لیں، اور ایڈمنسٹریٹر اس کو چلا رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹرز کی جو ایڈمنسٹریشن میں ٹرسٹیز کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ سو میں نے پھر جو آخر میں جب میں نے پڑھ کے سنایا کہ خود نیب جو ہے وہ میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت جو ہے یو کے کی کرائمز ایجنسی سے کیا کیا مانگ رہی ہے، میں یہی کہا، میں نے کہا حیرت ہے کہ یہ ریفرنس کر کیسے دی ہے انہوں نے، کیونکہ وہ مانگ رہے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ یہ جو ہے فریزنگ اپلیکیشن جو نیشنل کرائم ایجنسی نے ڈسٹرکٹ کو وہاں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو دی ہے، ڈسٹرکٹ جج کو دی ہے، اس کی نقل دیں، اور اس کے جو ہے فریزنگ کے ساری نقول دیں، پھر اس میں کیا تفتیش ہوئی ہے، کیا اس میں فائنڈنگز آئی ہیں، یہ کس طرح سے اماؤنٹ جو ہے یہ پاکستان کی رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، یہ ساری چیزیں بغیر تفتیش اور تصدیق کیے، جن کو یو کے ہی کی کرائمز ایجنسی بتا سکتی ہے، اور یہ 2002 کے ایکٹ کے تحت یہ کانسٹیٹیوٹڈ ہے وہاں کی نہ تو عدالت یہ اس طرح سے جس طرح یہ جا کے کرتے ہیں، یعنی یہاں کی ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جس طرح بددیانتی کرتی ہیں، وہاں یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے 2 نمبری کام۔ تو انہوں نے سارا کچھ یہ مستند کرنے کے بعد جب یہ سارا پیسہ بھیجا ہے، جس میں عمران خان کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پیسہ یہ کابینہ کے اس کے نوٹ پٹ اپ کرنے یا کابینہ کی میٹنگ اور اپروول سے پہلے ہی آ چکا تھا، یہ پیسہ پاکستان میں ان کے اس معاہدے کے تابع آ چکا تھا۔ سو اس میں جرم بنتا ہی سرے سے نہیں ہے، جس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے سارے پاکستان میں، اور بار بار سنو تو نواز شریف بھی کہتا ہے اور شہباز بھی 190 ملین پاؤنڈ کا سب سے بڑا پاکستان کا فراڈ، ایک
دھیلے کا اس میں فراڈ نہیں ہے. جنہوں نے فراڈ کیا ہے اور جنہوں نے دھرتی ماں کو لوٹا ہے ان کے سارے کیسز ختم کر کے اور ان کو جو ہے دودھ کا دھلا ہوا کر کے ان کو سارے جو ہے پاکستان کے عہدے دے کر ان کو چوتھی مرتبہ اس دھرتی ماں کو لوٹنے کو تو دے دیا ہے. وہ شخص جو دیانتدار ہے جس نے ایک دھیلا نہیں ہے اس میں کمایا بلکہ ایسی اس نے جو ہے یہاں خدمات کی ہیں پاکستان میں. جو کینسر ہاسپٹل بنایا ہے ایک, دوسرا کینسر ہاسپٹل تیسرا بن رہا ہے, نمل یونیورسٹی بنائی ہے جس نے پاکستان کے عوام کو جو ہے ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن میں ایکسلنس دی ہے اور جس کا 9 ارب روپیہ ایک سال کا صرف خرچہ ہے ایک اس کا شوکت خانم کے لاہور والے کا. اس پر جو ہے یہ شک کرنا, شائبہ کرنا یہ گناہ ہے میں سمجھتا ہوں ہے. اس لیے عمران خان کی جتنی جلدی اس میں مخلصی ہو. بارگاہ ہماری بحث تو مکمل ہو گئی, اب انہوں نے جو ہے اس کو آخری موقع دیا ہے کہ سوموار کو آؤ بھائی صاحب اور جو آپ نے فرمودات کرنے ہیں اس کا جواب آ کر دیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے عمران خان کی انشاءاللہ ضمانت ہو جائے گی اور یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا. اور سائفر والا سلمان صفدر صاحب نے جو کر رکھا ہے یہ بھی اپنی آخری ہچکولے لے رہا ہے کیونکہ جب سائفر کا وجود ہی نہیں ہے اور وہ پہلے ہی جو ہے کوڈڈ ورڈز میں فارن منسٹری میں موجود ہے اور اس کی کسی نے عمارت دیکھی تک نہیں ہے نہ پرزینٹ کی گئی ہے, تو وہ بھی ایک ایسا فراڈ ہے جو کام کے سامنے آئے گا. اور عدت والے میں بھی بھاگ رہا ہے بار بار وہ جو ہے سرکاری وکیل جو ہے وہ پھر ایک بہانہ کھوجی ہیلے بہانے سے کر رہا ہے. اور میں اس لیے آپ کے توسط سے قوم ساری کو, کیونکہ میرا فون بدستور اور تواتر اور تسلسل کے ساتھ 24 گھنٹے بج رہا ہوتا ہے کہ عمران خان کب باہر آ رہا ہے, تو اس لیے میں آپ کے توسط سے ان سارے کار فرماؤں کو سامعین اور ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ 1 to 2 weeks انشاءاللہ جو ہے عمران خان کے بیلے ہو جائیں گی اور کیسز ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عید سے پہلے جو ہے عمران خان پاکستان میں آزاد ہو کر آپ کے درمیان ہوگا. بہت شکریہ. صفدر صاحب آپ سے